مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عربی عالم ہیں شیخ سعید حلبی، ان کی آج مجلس آئی ہے اس میں، اور یہ ہم سب لوگوں کے لیے کام کی ہے۔ یہ تو ہر مومن کا، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ سب سے بڑی، اسی لیے ہم لوگ اللہ اکبر کا لفظ استعمال بھی کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا۔ لیکن اللہ پاک کی بڑائی اور اس کی عظمت کا جیسے استحضار ہونا چاہیے، اور دل میں اس کا جتنا آدمی کے اندر بیٹھنا چاہیے ایمان اور یقین، اس میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی بڑائی کتنی ہے، ہم اپنی محدود عقل سے اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ ہماری سوچ تو محدود ہے اور وہ لامحدود ہے، تو محدود چیز جو ہے وہ لامحدود کرنا میں کیا لگا پائے گی؟ اسی لیے بول تو بولتے ہیں اللہ کی بڑائی کا، لیکن یہ کہ دل میں اسی طرح کی بڑائی رہے، ذہن و دماغ میں بیٹھے ہمارے، یہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کا اثر یہ نکلتا ہے کہ جب مشکلات میں اور پریشانیوں میں آدمی گھرتا ہے تو پھر جو چیز ہمارے اعتبار سے طاقت والی ہوتی ہے اس کے سامنے جھکتا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑی طاقت والی ذات اللہ پاک ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا ہے ہی نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی آدمی جو کو نظر آتا ہے طاقتور، اقتدار میں، حکومت میں، کرسی میں، جسمانی علمی کسی اعتبار سے بڑا نظر آ رہا ہے، تو وہ بڑائی اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے جس کو جتنا دیا اس کو اتنا ملا، لیکن یہ کہ وہ جو اللہ نے دیا ہے دینے کے بعد اس کو مالک نہیں بنا دیا، اپنے اختیار میں رکھا۔ اس لیے ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں، تو ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ 5 سال کرسی پر ریٹائر ہو گئے، کہ ریٹائر ہونا ہی بتا رہا ہے اس بات کو کہ کرسی جو ذاتی نہیں مل پائی، کہ کسی نے دی ہے اس کو۔ تو اللہ پاک کی قدرت، عظمت اور بڑائی کو سوچنا اور اس کا استحضار رکھنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور جتنا زیادہ اس کا استحضار ہوگا پھر اتنا ہی تعلق ماضا پیدا ہوگا، اور جتنا اس میں کمی رہے گی تو مومن تو رہیں گے ہم، لیکن وہ تعلق والی بات نہیں ہو پائے گی اس کے اوپر۔ اسی لیے جن لوگوں کو اللہ پاک یہ نعمت نصیب فرما دیتا ہے اپنی عظمت کی، محبت کی، بڑائی کی، پھر وہ دنیا والوں کو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ خاطر میں لانے کا مطلب یہ کہ کوئی ذلت رسوائی والی بات نہیں، بلکہ دل میں ان کی طرف سے نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر، نہ ہراس، وہ سمجھتے ہیں کہ سب انہیں کے قبضے میں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے مومن ہونے کا تقاضا جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک یہ چیز ہمارے اندر پیدا کرنا، یہ چیز اس پر مستقل محنت کرنا، مستقل لگنا اور مستقل اس کی فکر کرنا۔ اسی لیے شریعت میں دین میں 2 چیزیں بہت خاص طور پر تعلیم دی گئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو یہ کائنات ہے اس میں غور و فکر کرتا رہے، سوچتا رہے کیسے بنایا، بنانے والا کیا ہے۔ اس کو جتنا سوچے گا اتنا ہی انشاءاللہ اللہ کی عظمت و بڑائی پیدا ہو۔
دوسری چیز اس کا ذکر کرنا، اللہ اللہ کرنا، یہ جتنا دل میں بستا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے بڑائی کا اور عظمت کا اشتہار ہوگا۔ ذکر اور فکر یہ دونوں چیزیں مستقل ایک عنوان ہے یہ، اور اللہ پاک نے ایسے ہی لوگوں کو عقل مند بھی کہا ہے جو یہ دو کام کرتے ہیں، ذکر کا اور فکر کا۔ آج کل تو ہم لوگ عقل مند اس کو سمجھتے ہیں جس کی کمائی خوب ہو رہی ہو، جو جناب والا جو ہے خوب ترقی کر جائے مادیات کے اعتبار سے، اب جو عقل مند آدمی ہے اتنی کامیابی چلا گیا۔ لیکن نہیں، جس نے عقل دی ہے اس عقل کو اس کے بنانے والے کے سلسلے میں غور کرنا، فکر کرنا، سوچنا کہ کتنی بڑی اور کتنی عظمت والی ذات ہے۔ اس وقت میں چونکہ ان کی مجلس آئی ہوئی تھی، اسی موضوع پر بیان کیا انہوں نے، فرمایا کہ انسان جب سچے دل سے خدا سے ڈرتا ہے تو دنیا کی ہر شے اس سے ڈرتی ہے۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا کلمہ اللہ اکبر ہر بڑے کو چھوٹا بنا دیتا ہے، ہر قوی کو کمزور اور ناتواں بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا رب، ہمارا معبود جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا ہے اور اس کی سب سے زیادہ قدرت ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اب کمزور نہیں رہے گا، اب تو اس کا اللہ سے تعلق ہو چکا ہے۔ دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی دنیا کے حاکم سے کسی کا تعلق ہو جائے تو جناب والا اس کا پیر ہی نہیں لگتا زمین پر ہے، سوچتا کہ تم سب کچھ ہو گئے۔ تو حکم الحاکمین کے ساتھ جس کا تعلق ہو جائے گا ظاہر ہے وہ اب کاہے کو کمزور رہے، طاقتور ہو جائے گا۔ اس لفظ میں عجیب گہرائی تاثیر ہے، مگر افسوس آج مومن صرف الفاظ کو دہراتا ہے، معنی کو دل میں نہیں اتارتا، نہ اعتماد کرتا ہے۔ مسلمان پر وقتہ نمازوں میں اس لفظ کو 85 بار پڑھتا ہے اور زبان سے ادا کرتا ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی سوچے بھی کہ نماز میں کھڑے ہیں تو اللہ اکبر، رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ، یہ بار بار کیوں کہلایا جا رہا ہے؟ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ ہے، کوئی اور اس کے مقابلے پہ نہیں ہے۔ یہ دل میں بیٹھ جائے، استحضار ہو جائے تو دو فائدے نکلیں گے۔ ایک فائدہ تو یہ نکلے گا اس کا کہ گناہوں سے بچنا آسان، کیونکہ طاقتور کے سامنے آدمی جرم نہیں کرتا۔ ایک بزرگ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ علیہ پر فرمایا کہ آئی جی کھڑا ہو اور اس کی لڑکی خوبصورت ہو سامنے اور وہ ریوالور لیے ہوئے اور کہہ رہا خبردار اگر نظر اٹھا دی تم نے، تو کوئی کسی کی ہمت نہیں نظر اٹھائے، نظر نہیں کرے گا تو اس لیے کہ وہ ایک تو آئی جی ہے، اس کی طاقت، ایک ریوالور کی طاقت، تو اس پر فرمایا کہ اللہ پاک اس سے بہت زیادہ طاقت والا اور وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہم کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کا استحضار اگر ہو جائے گا تو پھر گناہ سے بچنا آسان ہے اس کے لیے۔ دوسری چیز، طاعت کا کرنا آسان، اس لیے کہ جب اتنی بڑی طاقت والا ہے اور ہم اس کے حکم کے خلاف ورزی کریں گے تو ہمارا حاصل کیا بنے گا جا کر کے؟ تو یہ اللہ کی عظمت، بڑائی، محبت کا جتنا استحضار ہو جائے اور جتنا زیادہ ہو جائے تو زندگی کے اندر جو ہے صلاح، فلاح اور سدھار پیدا ہو جائے گا۔ اس میں اخیر میں ایک واقعہ لکھا ہے نیچے، بادشاہ موجود تھا اس وقت، حضرت کی تقریر چل رہی تھی، بادشاہ موجود تھا اور اس نے جب یہ سب مضمون سنا تو اس کا چہرے کا رنگ بدلنے لگا، لیکن حضرت پیر پھیلائے جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، پیر سمیٹا بھی نہیں، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ اخیر جب مضمون پورا ہو گیا تو اس پر اثر اس کا اتنا ہوا، بادشاہ یہاں سے واپس ہوا تو شیخ کو ایک تھیلی ملی جس میں خالص سونے کی 1000 دینار تھے۔ درہم جو ہے چاندی کا ہوتا ہے، دینار جو ہوتا ہے سونے کا ہوتا ہے، خالص دینار 1000 تھیلی۔ جب قاصد نے تھیلی شیخ کے سامنے پیش کی تو شیخ مسکرائے اور فرمایا اپنے آقا کو میرا سلام کہو اور کہو جو شخص پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت و بڑائی ان کے دل میں ہے۔ تیرا بادشاہ بھی کیا ہے، اپنے اکابر کا بھی حال ہے کہ ان کے سامنے بڑے سے بڑے لوگ، مجھے یاد آیا حکومت آصفیہ، حیدرآباد کی جو حکومت تھی
اس زمانے میں ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر علماء دیوبند کو سیرت پر تقریر کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا. تو اس تقریر علامہ شبیر احمد عثمانی تشریف لے گئے تھے اور حضرت علامہ سید سلطان ندوی بھی گئے تھے. تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے وہ ان کی موجودگی کو جو جملہ کہا ہے، عام آدمی تو اس کی ہمت بھی نہیں کر سکتا وہ کہے گا. تو جو جملہ کہا تو خود ان کے اوپر اثر ہو گیا. حالانکہ بظاہر دنیا والوں کے یہاں ان کی تجوید اور توہین تھی، لیکن چونکہ ان کے دل میں اللہ کی رحمت تھی، زیادہ اس دنیا پر کوئی خیال ہی نہیں کہ جملے کو کہہ دیا. جب کہا تو اس کے بعد کہا بے شک ہاں مولانا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی جو تاج حسن کا سر پر تھا اس کے بارے میں جملہ انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ اس کو نقل کرنے میں بھی عام آدمی ہمت بھی نہیں کر پائے گا اس کا. اور ہمارے ابھی اسی زمانے کے قریب کے حضرت مولانا علی بھی اللہ مرکز گزرے ہیں. مولانا کے بارے میں تو حضرت شیخ نے فرمایا تھا کہ ان کو دولت سے قے آتی ہے، یعنی ان کو کتنی دولت مل جائے تو ان کو اس سے گھبراہٹ ہوتی جب تک کہ خرچ نہ کرتے. چنانچہ کئی باتیں مولانا کی اس طرح آئے. وہ سر اس چیز پر سنا رہے کہ اللہ کی محبت و عظمت جب آتی ہے تو پھر کچھ نہیں رہ جاتا انسان. حضرت مولانا کو شاہ فہد نے بلایا تھا ایک بار، ایک ساتھ میں سنایا واقعہ یہ. تو بچہ کوئی گھر سے لائے، اس کو پھونک ڈالنا تھی. حضرت کو لا کے کھیلی اس نے جی خاموش ہو کے کچھ فرمایا نہیں اس کو دیا. جب وہ بچے کو پھونک ڈالنے کے لیے لائے تو حضرت نے پھونک ڈالا اور ڈالنے کے ساتھ ہی وہ تھیلی بچے کو دے دیا اور فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ خرچ کہاں کا یہ پوتا آ گیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مستحق کو دے دو. اور اس سے بڑی بات بادشاہ کی طرف سے حضرت کو رقم لمبی آئی تو فرمایا کہ اس کو لے جاؤ. تو وہ یہ سمجھا کہ شاید سلمہ حضوری میں فرما رہے ہیں لے جاؤ اس کو. فرمایا اس کو اٹھاؤ نہیں باہر پھینک دیں اٹھا کے. یہ جملہ کہا تو وہ کام کیا ان کو، اس لیے کہ شاہی جو عطیہ ہوتا ہے اس کو حضرت کے بتا کے پھینک دیں، اس کو لے کر کے نہیں جاؤ گے تم. تو یہ چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں یہ تسنن نہیں بزرگوں کیا کہ اللہ پاک ان کو اپنی محبت اور عظمت کی بنیاد پر نتیجے کے طور پر دیتا ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھوپال کی جو اس وقت میں رئیسہ تھی، ان کی حکومت تھی، حضرت سے بیعت کی درخواست کی. حضرت منع فرما کے بیعت نہیں کر دی. سفارش کروائی، گنگوہی صاحب وہاں ملازم تھے، حضرت سے خاص تعلق تھا. کہا کہ حضرت بہت قدرداں ہیں، ضرورت اسلام آپ کہاں بیعت کریں گے لیکن ہماری چند شرطیں ہیں. کہا ایک شرط یہ ہے کہ کبھی گنگو نہ آئے، دوسری شرط مجھے کبھی بلائے نہ گنگو، اور تیسری اس سے بڑی شرط تھی کبھی مجھ کو ہدیہ نہ دے. کہا اگر یہ شرطیں منظور ہیں تو بیعت کر لیں گے. آج کل ہم لوگ تو بولیں ہم اپنی لائف کے اگر اس طرح کوئی آدمی ہم سے رجوع کر لے تو سوچیں چلو اب تو دروازہ کھل گیا لے لو اس کو فوراً. فرمایا ٹکرا دیا، فرمایا کہ نہیں یہ تینوں شرطیں منظور ہیں تو کریں. حضرت گنگوہی کے ہاں لمبی لمبی رقمیں آتی تھیں، حضرت اس کو منع کر دیتے تھے، ضرورت نہیں. حضرت حکیم الامت کے انتقال کے اچھا زمانہ گزر گیا ہے. حضرت کے اخیر عمر میں اس زمانے میں 1,00,000 روپے کسی نے لا کے ہدیے میں دیے. اب تنہائی کا بالکل وقت تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا چلے دینے والے. اس حالات ایسے تھے کہ حضرت کو دیکھ بھال، ان کی نگرانی، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ضرر نہ پہنچا دے. آڑ میں خادم کھڑے ہوئے کہ اللہ نہ کرے کوئی بات سے حضرت کو حفاظت کر لیں. وہ 1,00,000 روپے اس زمانے کے ہم سمجھتے ہیں کہ 50 کے برابر ہوں گے، کروڑ کے برابر پہنچ چکے ہوں گے. یہ 75-80 سال کی پہلے کی بات ہے. اگر فرمائے نہیں بھائی میری تمہاری پہلی ملاقات ہے، میں تم کو جانتا نہیں ہوں، اب یہ تو محبت کی بنیاد پر ہوتا، پہلی ملاقات کا ہی محبت. اور میں لے جاؤں گا نہیں دوں گا. وہ خادم وہاں سن رہے تھے، وہ اصرار کر رہے تھے، وہ منع کر رہے تھے. حضرت والا کی واقعہ تو خود ہم لوگوں نے سنتے دیکھ رہے ہیں. سفر میں ایک بڑے آدمی تھے جن کو 25 سے بھی زیادہ ہوتے تھے. حضرت تشریف لے گئے وہاں، میں خود کمرے ناشتہ کر رہا تھا کنارے. وہ حضرت یوں بیٹھے تھے، وہ پیر کے پاس بیٹھے تھے، خود ایسی ہے تھے، وہ پیر پہ بیٹھ گیا کر کے پیر پکڑ کے لمبی رقم دے رہے تھے. فرمائے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میری تمہاری پہلی ملاقات. اور پہلی ملاقات پر حکومت منع کیا، معمول نہیں دے دیا.
تو انہوں نے آخر میں کہا کہ حضرت مدرسے کے لیے فرمایا کہ مدرسے کو دینا تو بھیج دو، میرے ہاتھ کو بھیج دو۔ وہ ان کو اس پر چہرہ دیکھنے والا تھا، اور حضرت والا کا استغنا اللہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی اثر حضرت پر تھا ہی نہیں جب بھی رسول کے بارے میں۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ صرف اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں جتنی زیادہ ہوگی تو مخلوق کی بڑائی اور عظمت اپنے آپ نکل جائے گی اور اس کی کوئی اوقات نہیں رہے گی اس کے اندر۔ تو اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو دو چیزیں نصیب فرمائے، اپنا ذکر اور فکر۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جتنا غور کریں گے اتنی اللہ کی قدرت، اس کی بڑائی کا استحضار ہوتا رہے گا، اور نام کی جب رٹ لگائیں گے مسلسل تو پھر ایک دن آ ہی جائے گا، تو آدمی بار بار کسی کا تذکرہ کرتا دل میں جم ہی جاتا ہے وہ آ کر کے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو